کیوں جی؟ کچھ یاد ہے؟ کہاں تک پہنچے تھے جی؟ بتائیے جی عفیفہ باجی بتائیے. جی استاد جی، کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم مہاری سے پہلے اس میں اور یہ دارو کے نام سے ضروری باتیں ہیں، مخارج سے پہلے ضروری باتیں. چھٹا سبق یہ پڑھ لیا ہم نے یا پڑھنا ہے ابھی؟ یہ پڑھ لیا تھا. پڑھ لیا، مکمل پڑھ لیا ہوا ہے. یہ ہاں آگے جی بھی ہے، دیکھیں نا، یہ داڑوں کے نام آگے تھے سارے، دانتوں کے نام، دارو کے داڑوں کے نام. نام. ہاں جی استاد جی، دارو کے نام تک یہ. اچھا، 2 پوائنٹ پڑھے ہیں کہہ رہے ہیں. استاد جی میں نے چلے دارو کے نام سے. ہاں جی چلے صاحب ہم نے ابھی صرف 2 سوال پڑھے. کیا کہہ رہی ہیں؟ ساکن کا کیا مطلب ہے یہاں تک پڑھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے شروع کرتے ہیں. چھٹا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا سبق، مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں. مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں. سوال، متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک، متحرک ہے یہ کہ جس کو حرکت دی گئی. متحرک اگر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت دینے والا. متحرک جس کو حرکت دی گئی. سوال، متحرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہے، یہ فنی طور پر تجوید کی اصطلاح ہے کہ متحرک اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر نیچے زبر یا زیر یا پیش ہو. ٹھیک ہو گیا. سوال، ساکن کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے تو وہ ساکن ہے. کسی حرف پر نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، نہ زیر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن ہوتا ہے وہ حرف. سوال، جوف دہن کیا ہوتا ہے؟ جوف دہن کیا ہوتا ہے؟ جواب، گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصہ کو جوف دہن کہتے ہیں. گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصہ کو جوف دہن کہتے ہیں. جوف نیچے آخر بتایا ہوا بھی ہے اسی جواب کے آخر میں کہ جوف کہتے ہیں خالی حصے کو، سپیس کو. جو سپیس ہوتی ہے نا، خالی حصہ، اس کو جوف کہتے ہیں. اور دہن کہتے ہیں منہ کو. جیسے لعاب دہن بھی لفظ اسی سے نکلا ہے نا، لعاب دہن، تو یعنی منہ کا لعاب، منہ کا تھوک. تو اسی طرح جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ. تو کیا ہوا کہ گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصے جو درمیان میں سپیس ہوتی ہے تو وہ اس کو جوف دہن کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ زور سے خالی آواز نکالی جائے، زور سے خالی آواز نکالی جائے اس طرح کہ آواز گلے یا زبان یا ہونٹوں کے کسی حصے پر نہ ٹھہرے بلکہ سینے کی طرف سے شروع ہو کر ہونٹوں سے باہر نکل جائے. سینہ سے ہونٹوں تک کے اس کھلے حصے کو جوف دہن کہا جاتا ہے. جوف دہن کہا جاتا ہے. آگے آئے گا پہلا مخرج ہی جوف دہن کا آئے گا تو اس میں واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ کا آپ کو بتائیں گے. تو وہ ہر حرف کے ساتھ، جیسے ایک ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. اب یہ تو ہونٹوں سے نکلا حرف کیونکہ با ہے، لیکن جب اس کے ساتھ واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ. الف مدہ کیسے کہتے ہیں؟ انتیس کے اس حروف میں، 29 کے 29 حروف میں آپ لگا سکتے ہیں. اب با اس حرف کو اوپر زبر لگا دیں، آگے الف لگا دیں تو یہ الف مدہ بن گیا. اس طرح با کے اوپر پیش لگا دیں، آگے واو ساکن کر دیں تو با پیش بو. اس طرح با کے نیچے زیر لگا دیں اور آگے یا ساکن کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ با زیر بی. ٹھیک ہو گیا. با بو بی. تو یہ جو لمبا کر کے پڑھنا ہے، مد کرنا، یہ جوف دہن سے نکلتی ہے. یہ جوف دہن سے نکلتی ہے. تو گویا کہ یہ حرف نہ ہوا بلکہ یہ ایک آواز، یہ حرف نہ ہوا بلکہ ایک آواز ہوئی، باز گشت ہوئی، ایک ساؤنڈ ہوا جو کہ نکلا اور لمبا ہو کر نکلتا ہوا باہر نکل گیا. تا تو تی
سا سو سی جا جو جی. تو یہ سارے کے سارے حروف کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے آگے اس کا مخرج آئے گا. تو ابھی اتنا ہی سمجھیں کہ جو درمیان کی سپیس ہوتی ہے جب یہ آواز ان کسی جگہ سے ٹھہرے نہیں بلکہ اپنے مخرج سے لگتا ہوا جو بھی حرف ہے اس مخرج کو کرتا ہوا لیکن جو لمبا پڑھنا ہوتا ہے اس کو کرتا ہوا نکل گیا. جی ہاں, الف پر زبر ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. جس الف کے اوپر نیچے حرکت آ جائے وہ الف نہیں کہلاتا, پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو, ما قبل حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے. چلیے ابھی بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جوف دہن کسے کہتے ہیں, مخرج آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. سوال, داڑوں اور دانتوں کے نام بتلائیں. داڑوں اور دانتوں کے نام بتلائیں. جواب, کل 6 نام ہیں. کل 6 نام ہیں, 3 دانتوں کے اور 3 داڑوں کے. 3 دانتوں کے نام ہیں اور 3 داڑوں کے نام ہیں. ہیں تو دانت اور یہ پورے ہم دانت ہی کہتے ہیں, داڑیں بھی اس کے اندر ضمنی طور پر شامل کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, جی ہاں وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے. جس الف کے اوپر جزم آ جائے وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے. تو ہیں تو 32 دانت, لیکن ان 32 دانتوں میں سے کچھ دانت کہلاتے ہیں اور کچھ داڑیں کہلاتی ہیں. دانتوں کے الگ نام ہے 3 اور داڑوں کے الگ نام ہے 3. ٹھیک ہو گیا. تو دانتوں کے نام کیا ہیں؟ ثنایا, رباعی, انیاب. ثنایا, رباعی, انیاب. یہ آپ کو بتائیں گے کون سے ثنایا کہلاتے ہیں, کون سے رباعی کہلاتے ہیں اور کون سے انیاب کہلاتے ہیں. یہ دانتوں کے نام ہو گئے. یہ ہم ڈائیگرام بعد میں دیکھیں گے یہ کیا ہے اور یہ کیا کون سا سوٹ کا جو ہے نا وہ ڈیزائن ہے, یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اچھا جی, اب یہ دیکھیے گا آپ کہ داڑوں کے نام, داڑوں کے نام کیا ہیں؟ ضواحک, طواحن, نواجز. ضواحک, ضواحک, طواحن, نواجز, یہ کیا ہیں؟ یہ داڑوں کے نام ہیں. آواز آ رہی ہے؟ استاد جی آپ ہیلو, کی آواز کٹ رہی کیوں تھی تھوڑی سی. ٹھیک ہے, جی اب ٹھیک ہے بات, ٹھیک ہو, جی جی چلے شکریہ. اچھا جی, ثنایا, رباعی, انیاب. ثنایا, رباعی, انیاب. اور داڑوں کے نام بھی 3 ہیں. وہ کون کون سے؟ ضواحک, طواحن, نواجز. ضواحک, طواحن اور نواجز, یہ 3 نام کس کے ہو گئے؟ داڑوں کے نام ہو گئے. سوال, دانتوں کے ناموں کی تفصیل کیا ہے؟ دانتوں کے ناموں کی تفصیل کیا ہے؟ تو کوشش فرمائیں کہ دانتوں کے ناموں کو ایک ازبر یاد کرنے کی کوشش کریں. دانتوں کے جو نام ہیں ان کو ازبر یاد کرنے کی کوشش فرمائیں, اس لیے کہ آگے چل کر جب ہم مخارج شروع کریں گے تو ان مخارج کے اندر کیا ہوگا کہ ہمیں دانتوں کے ناموں کی جب ہم تفصیل بیان کریں گے تو وہاں پر مخارج کے بیان کرتے ہوئے صرف اتنا کہا جائے گا کہ زبان کی نوک ثنایا سے لگے, زبان کی نوک انیاب سے لگے, حافہ لسان زبان کا کنارہ جو ہے وہ اضراس علیہ سے لگے, اضراس سے لگے, اور جو ہے نا وہ ضواحک سے لگے, طواحن سے لگے. تو اس وقت یہ پریشانی نہ ہونے پائے آپ کو کہ ضواحک کس چڑیا کا نام ہے, طواحن کس بلا کو کہتے ہیں, نواجز کہاں کس ملک کے اسٹیٹ کو کہا جاتا ہے. تو یہ اس وقت پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی آپ کو یہ نام یاد کریں, اور پھر جب ڈائیگرام دکھائیں گے آپ کو تو اس سے آپ کو آسانی کے ساتھ یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس پر آپ نے محنت کرنی ہوگی. تو لہذا دانت کل 12 ہوتے ہیں. دانت کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں.
ویسے تو ہم ضمنی طور پر داڑھیں بھی دانتوں میں شامل ہیں، لیکن ہم جب اس کو تفصیل بیان کریں گے تو کچھ اضراس یعنی داڑھیں ہیں اور کچھ کیا ہیں، دانت ہیں۔ تو سب سے پہلے 12 دانت جن کے نام یہ ہیں، جن کے نام یہ ہیں، بالکل سامنے اوپر نیچے 4 دانت ثنایا، بالکل سامنے، جو بالکل سامنے والے دانت ہوتے ہیں نا، 2 دانت اوپر بالکل سامنے والے، کون سے والے؟ بگ بنیز والے۔ اور جیسے بگ بنیز کے 2 دانت باہر نکلے ہوتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے، تو وہ والے 2 دانت یہ جو کہلاتے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ثنایا، سا کے ساتھ۔ تو بالکل سامنے کے جو 4 دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثنایا۔ اوپر کے 2 ثنایا علیا، نیچے کے ثنایا سفلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اوپر کے 2 ثنایا علیا، نیچے کے 2 ثنایا سفلا۔ تو جو یہ ہو گئے 4 دانت۔ اب ساتھ ساتھ گنتی بھی کرتے جائیے گا تاکہ گنتی پوری ہو جائے آپ کی۔ سامنے کے 4 دانت ثنایا، اوپر کے 2 علیا، علیا کہتے ہیں علو، اوپر سے بلندی سے ہے، اور پک تو آ رہی ہے؟ کیوں جی نہیں آ رہی پک بھی؟ کن کا مسئلہ ہے یہ؟ میرے ہاں سے مسئلہ آ رہا ہے، باقی باجیوں کو آ رہی ہے پک؟ دیکھیے استاد جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں، پکچر اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی وہ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ہو رہی ہے۔ ان کو لکھ دیں کہ وہ ری انٹر ہو جائیں۔ اچھا جی، چلیے، تو سامنے کے 4 دانت ہو گئے جی، سامنے کے 4 دانت یہ ثنایا کہلاتے ہیں، اوپر کو علوف کہتے ہیں، نیچے کو سفلا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا اعلی علیین اسفل سافلین، تو سفل کہتے ہیں، نیچے سفل کہتے ہیں نیچے کو، تو علیا اوپر کے ہو گئے۔ لیں جی، یہ 4 دانت اپنے پاس رکھ لیں سنبھال کر، یہ ہم پھر نکالیں گے اپنی گٹری میں، سنبھالتے جائیں یا پلو سے باندھتی جائیں، آپ سب باجیاں اپنی اپنی چادر کی، اپنے اپنے دوپٹے کی پلو سے باندھتی جائیں، جیسے پہلے زمانے میں باندھتی تھی نا خواتین، تاکہ کام یاد رہے وہ، تو اس میں پلو میں باندھتی جائیں۔ 4 دانت سامنے کے بالکل بگنیز والے ثنایا کہلاتے ہیں، 2 اوپر کے علیا، 2 نیچے کے سفلا۔ اچھا اگلے چلیں، 4 کے بعد ثنایا کے برابر والے، ثنایا کے برابر والے یعنی دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے 4 دانت، اوپر اور نیچے 4 دانت، دونوں جانب کے 4 دانت رباعی ہیں، رباعی ہیں، یعنی ثنایا کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، کل کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، 2 اوپر دائیں بائیں، 2 نیچے دائیں بائیں، ان کو ثنایا کے ساتھ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ پھر یہ کتنے ہو گئے جی؟ 4 یہ آ گئے، تو بالکل 7 والے رباعی آ گئے، تو ان کو بھی اپنے پلو میں باندھ لیں، وہ باندھ لیا آپ نے، کل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 4 دانتوں میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ 4۔ رباعی کے 7 والے اوپر نیچے، سوائی کے 7 والے یعنی دائیں بائیں اوپر اور دائیں بائیں نیچے، رباعی کے دونوں جانب میں وہ 2 نوک دار جو دانت ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب۔ تو یہ 4 دانت انیاب کے ہو گئے، تو لہذا 12 دانت پورے ہو گئے۔ ان 12 کو سنبھال کے رکھ لیں اپنی 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 پوٹلی میں، تاکہ جو ہے نا بوقت ضرورت یہ کام آئیں گے، بوقت ضرورت یہ کام آئیں گے۔ تو کل 12 دانت، 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال، داڑھوں کے نام بتلائیں، داڑھوں کے نام بتلائیں۔ جواب، داڑھیں کل 20 ہوتی ہیں۔ داڑھیں کتنی ہوتی ہیں؟ کل 20 ہوتی ہیں، نام صرف 3 ہیں۔ داڑھیں کل 20 ہیں، نام صرف 3 ہیں، تو 20 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 32 پورے ہو گئے نا دانت، 32 دانت پورے ہو گئے، 32 ہی ہوتے ہیں نا۔ تو داڑھیں کل 20 ہیں، صرف نام صرف 3 ہیں۔ اس طرح کہ انیاب کے 7 والی، آخر والا کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ انیاب دانتوں میں، تو انیاب کے 7 والی اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑیں زواحق ہیں، 4 داڑیں زواحق ہیں، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے، تو 4 ہو گئی، تو یہ زواحق ہیں۔ زواحق ضحکن سے ہے، ضحکن کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہنستے، جب ہنستے ہیں تو وہ دانت دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زواحق۔ اچھا، تو یہ 4 داڑیں ہیں، یہ بھی داڑیں کہلاتی ہیں۔ تو انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے زواحق علیا، زواحق سفلا، تو ان کو داڑھ کہا جاتا ہے۔ 4 یہ ہو گئے، ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے زواحق کے ساتھ والی 3 داڑیں اوپر نیچے منہ کی دونوں جانب
मुंह के 3 दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ ऊपर, 3 दाएं तरफ नीचे, 3 बाएं तरफ नीचे, तो 6 और 6 12 हो गई, ठीक है। तो 3 दाढ़ें ऊपर नीचे की जानिब, कुल 12 दाढ़ें तवाहिन हैं। ये सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कबीला इनका है, तवाहिन का कबीला सबसे बड़ा है। तो लिहाजा इसके पास 12 हैं, इस एक नाम की 12 दाढ़ें कहलाती हैं। बाकी अभी तक आपने 4 ही पढ़ी हैं, दांतों में भी 4 और ज़हिक भी, ज़वाहिक भी 4 थी। ये आला हजरत वक्री टैप का है, तो लिहाजा इसके पास कितने हैं? 12। तवाहिन के साथ वाली ऊपर नीचे दोनों जानिब, तवाहिन के साथ वाली ऊपर नीचे दोनों जानिब बिल्कुल आखिरी 4 दाढ़ें जो हैं वो नवाजिज कहलाती हैं। तवाहिन के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 4 दाढ़ें ये भी आ गई, तो ये भी दाढ़ हुई, तो ये क्या कहलाती है? नवाजिज। नवाजिज। इसमें से एक वो भी होती है जो अकल दाढ़ होती है, एक वो भी होती है जो अकल दाढ़ होती है, जिन जो आपकी सबकी निकल आई होगी माशाल्लाह, है ना। तो अकल दाढ़, अकल दाढ़ कहलाती है, वो उसको उर्फ आम में उसको कहा जाता है। अब इसकी शरई तौर पर हैसियत है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। दाढ़ों का नाम अजरास है, दाढ़ों का नाम अरबी में क्या कहते हैं? अजरास। ज़ाद है अजरास, जेर सुन की जमा है। अजरास किसकी जमा है? जेर सुन की जमा है, ठीक है। तो ये कुल 32 दांत हो गए, जिनमें से 12 दांत हैं और कितने? 20 क्या है? 20 दाढ़े हैं, अजरास हैं। अच्छा, तो नोट बहुत आसान है, इसको देख लें। नोट जवाहिक हंसने वाली, यानी जो हंसी में नजर आती है। तवाहिन पीसने वाली चक्की है, तवाहिन क्या है? चक्की है, ये पूरी चक्की है जो खाने को पीसती है। और अनियाब किसे कहते हैं? अनियाब दांतों की जो किस्म है उसको कहा जाता है अनियाब, कुचली वाला दांत, नोकदार, जिससे गोश्त को, चीज को नोचा जाता है। गोश्त को जब नोचा जाता है तो इससे आप नोचते हैं ना। तो तवाहिन पीसने वाली यानी खाते हुए चीज को पीसती है। नोट हरफों के अदा करने में सिर्फ ऊपर के दाढ़ और दांत ही काम आते हैं। लो जी, हरफों के अदा करने में सिर्फ ऊपर के दाढ़ और दांत ही काम आते हैं, नीचे के दांतों और दाढ़ों का हरफों की अदा से कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा आपने जो याद करने हैं, ऊपर के दांत, ऊपर के जो है ना 32 को आधा किया तो 16 बने। कितने बने? 16। इन 16 को याद रखना आपने, ठीक है, सिर्फ 16 को याद रखना है। लेकिन थोड़ा सा सामने वाले का हिस्सा है, कहते हैं हाँ, सामने वाले जो नीचे के 2 दांत हैं कुछ हरफों की मखरज में काम आते हैं, जैसा कि मालूम होगा आगे चल के, जैसा कि आगे चलकर मालूम होगा। टर्कालोजी लगा रहे हैं हजरत, हजरत ने टर्कालोजिस्ट होते हैं ना, टर्कालोजिस्ट भी होते हैं, तो टर्का देते हैं। तो लिहाजा टर्कालोजी लगा दी हजरत ने, फरमाया कि यहाँ नहीं बताते सारे काम, आगे भी चलकर बताएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। तो असल में अब ये हो गए ऊपर की पूरी लाइन, ऊपर की पूरी लाइन में जो दांत हैं ये काम आएंगे। उलिया उलिया चलेगा, सुफला नहीं चलेगा। सुफला में सिर्फ 3 हरूफ हैं, जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो वहां बताया जाएगा कि सनाया उलिया के मुत्तसिल माँ कुछ इत्तिसाल सनाया सुफला के, बस इतना वो आएगा। और किसी भी साथ सुफला के दांतों से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जिस तरह क्या मरने के बाद असफल साफलीन से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा ना इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कोई हमारा लेना देना ना हो, कोई भी ऐसी बाजी ना हो जो असफल साफलीन में जाए, कोई इंसान ना जाए। सब के सब सब के सब आला इल्लियीन में हो, तो उलिया वालों से हमारा काम है और सुफला से हमारा काम लेना देना जर्रा बराबर नहीं है, ठीक है। चले, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसका हम यूँ करते हैं कि बजाय इसके आगे चलने के, आगे भी अभी है चल रहा सबक, लेकिन उससे पहले ये डायाग्राम आ गया। लो जी, ये आ गया डायाग्राम। लो जी, जबरदस्त ये गले का ना डिजाइन है। ऐसे आप गले का डिजाइन ही बना सकते हैं बच्चों का अपना, बहुत बेहतरीन रहेगा। चलें, ये देखें जी, नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? ये देखिए, ये दांत है सारे के सारे, ये समझे ऊपर वाले दांत हैं, ये सारे के सारे ऊपर वाले दांत हैं। इसी को अपने जहन में अहद ज़ैनी करते हुए अपने जहन में यूं ले आए कि नीचे भी दांत हैं इसी तरह के, और होते भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो अब इनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था 12 दांत पढ़े हमने पहले,
سب سے پہلے ہم نے 12 دانت پڑے تھے نا، تو ان میں یہ جو 2 دانت ہیں بگ بنیز والے، یہ 2 دانت کیا کہلاتے ہیں؟ ثنایا. کیا کہلاتے ہیں؟ ثنایا. اور ان کے ساتھ لکھا ہوا کیا حضرت نے؟ علیا. یہ ثنایا لکھا ہوا ہے اور یہ علیا لکھا ہوا ہے. علیا کا معنی پتہ لگ گیا آپ کو، اوپر، اونچے، اوپر والی رو، اوپر والی دانت، فرسٹ فلور. فرسٹ فلور. تو جو نیچے والے ہیں وہ گراؤنڈ فلور ہیں یا بیسمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ثنایا علیا، یہ سامنے کے 2 دانت، انہوں نے یہ بھی دیا ہوا ہے. یہ 2 دانت کیا کہلائیں گے؟ ثنایا علیا. اور ان ثنایا کے دائیں بائیں یہ دیکھیں، یہ رباعی آ گیا، یہ رباعی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ رباعی آ گیا. تو لہذا یہ 2 دانت کون سے ہو گئے؟ رباعی. پھر رباعی کے دائیں بائیں یہ انیاب ہے، یہ بھی انیاب اور یہ بھی انیاب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ تن نا؟ سمجھ تن نا؟ ہاں، شاباش. سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی. تو انیاب، یہ روائی کے ساتھ والا یہ بھی انیاب ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ انیاب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی. تو اب یہ کل 12 دانت ہو گئے. آپ کہیں گے یہ تو 6 ہیں، 1 2 3 4 5 6. تو 6 نیچے والے بھی تو ہے نا، اس کے بالمقابل 6 نیچے والے بھی ہیں. ثنایا سفلا، رباعی سفلا، انیاب سفلا. لیکن ہمیں چونکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری ضرورت کی نہیں ہے، تو لہذا اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں، اس کو وہیں پڑے رہنے دیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلے. اب یہ انیاب ہو گئے 12، یہ انیاب کہہ رہا ہوں دانت ہو گئے 12. تو لہذا یہ دانت الگ 12 آپ نے یاد کر لیے، آپ کو ذہن میں بھی آ گیا کہ کون سے کیا کہلاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ حضرت نے یہ لائن کھینچی ہوئی، یہ لائن کھینچتے کہتے یہاں تک لے آئے ہیں. تو لہذا یہ ازراس ہیں، عربی میں لکھا ہوا یہ لکھا ہوا ازراس، ان کو اردو میں لکھا ہوا داڑیں. تو یہ یہاں سے لے کر یہ ساری کی ساری ان سے کہیں کہ وہ ہو جائیں، کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، ری انٹر ہو. اچھا، تو یہ بھی ہو گئی. اور اس طرح اس طرف بھی، اس طرف بھی یہ ازراس ہے، یہ داڑیں، یہ ازراس اور یہ داڑیں ہوگی. اردو میں داڑیں کہتے ہیں اور عربی میں ازراس کہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ داڑیں ہیں. اچھا، ان میں سب سے پہلے آئے گی چار داڑیں آئیں گی، زواحق. ہاں. اچھا، ان میں سب سے پہلے انیاب کے دائیں بائیں، انیاب کے دائیں بائیں یہ زاحق ہے، زاحقہ بھی کہتے ہیں، یہ زواحق ہے. تو یہ کل 4 دانت یہ ہو، 4 داڑیں یہ ہو گئی. یہ کل 4 داڑیں ہو گئی، 2 اوپر کے 2 نیچے کے. یہ 2 اوپر اور یہ 2 اس کے نیچے بھی سمجھ لیں، آپ ذہن میں لے آئیں. تو کل یہ 4 یہ ہو گئے. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ 3 ادھر 3 ادھر طواحن، اور اسی طرح نیچے کر لیں، اوپر نیچے. تو 3 ادھر نیچے، 3 ادھر نیچے، طواحن. تو کل یہ کتنے ہو گئے؟ 12. 3 چوکے 12. تو 3 یہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے. یہ طواحن ہے، یہ چکی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا کتنے ان کی چوڑائی دیکھیں کتنی ہے، ماشاءاللہ اللہ کا نظام ہے. اور کیسے اندر جو ہے نا وہ چاروں طرف سے نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اللہ نے زبردست قسم کا نظام بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو لہذا یہ کیا ہو گیا؟ یہ طواحن ہو گئے. طواحن. بالکل آخر میں یہ آپ کی آ گئی عقل داڑ. یہ سب باجیوں کی کیا آ گئی؟ عقل داڑ آ گئی. یہ والی بھی، یہ ناجز، نواجز کہلاتی، ناجز بھی کہتے ہیں اور نواجز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ہے چونکہ اس لیے ناجز کہیں گے اس کو. تو یہ ناجز اور دو نیچے دائیں اور بائیں، یہ دائیں بائیں اوپر اور 2 دائیں بائیں نیچے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواجز. تو یہ بالکل عقل داڑ آخری آ گئی. تو 4 یہ ہو گئی. تو کل 32 دانت ہو گئے آپ کے. یہ کل سارے کے سارے 32 دانت. یہ گنے ذرا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور 16 ہی نیچے ہو گئے. جب 16 نیچے آ گئے تو کل 32 ہو گئے. تو ان کو اب آپ نے یاد کرنا ہوگا، اپنے ذہن جگہ دینی ہوگی، اور اپنے بچوں کے چاہے نام رکھ دیں، جتنے تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور بھانجے بھانجے بتیجے بتیجے، ان کو سب کو نام دیں. ثنایا ہے، یہ ثنایا ہے، یہ ربائی ہے، یہ ناب ہے، یہ ذائقہ ہے، یہ طواحن ہے، طواحن نمبر 1، طواحن نمبر 2، طواحن نمبر 3، طواحن نمبر 4، طواحن نمبر 5، طواحن نمبر 6، نواجز نمبر 1. اس طرح کر کے نام جب دیں گے نا، اور تو علیا جو اوپر فرسٹ فلور میں رہتے ہیں بلڈنگ میں، ان کو علیا کا نام دے دیں، جو نیچے رہتے ہیں ان کو جو ہے نا اس کا نام دے دیں. ٹھیک ہے؟
تو پھر اس سے کیا ہوگا، آپ کو کھیل کھیل میں انشاءاللہ یہ بات ساری سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ جب اگر یہ ازبر ہوں گی، یہ یاد ہوں گی، تو آگے مخارج میں پھر مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا، پھر انشاءاللہ جب دوبارہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی. پھر یہ جو ہماری زبان ہے، حلق ہے، اس سب پر بات کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.